الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ واصحابہ المزارعین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگر غور سے دیکھا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے اگر غور سے دیکھا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، تو اس کا فیصلہ عقل بھی کر سکتی ہے، سمجھ بھی کر سکتی ہے، علم بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عقل سے، سمجھ سے، علم سے اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ مشکوک ہوگا، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی اور علم والا ہوتا ہے۔ ایک علم والا اگر فیصلہ کر دے کہ سب تو بڑی نعمت سورج ہے، اس نے اپنے علم سے ثابت کر دیا کہ سورج سب سے بڑی نعمت ہے۔ کوئی اور اس سے بھی بڑے علم والا وہ یہ ثابت کر دے گا کہ سورج بھی نعمت ہے، لیکن سورج سے بڑی نعمت بارش ہے بھائی۔ تو علم سے جس کو ثابت کرو گے اس میں شک ہے شاید کسی زمانے میں کچھ اور ثابت ہو جائے۔ عقل سے ثابت کرو گے اس میں بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی عقل اس سطح پہ نہیں پہنچی، جب کہیں اور پہنچے گی پھر کہے کہ نہیں میں غلط سا، اینج نہیں بلکہ اینج ہے۔ یہ سارے احتمالات ہیں علم میں، عقل میں، سمجھ میں۔ ایک چیز ایسی ہے کہ اس سے جو فیصلہ ہو جائے اس میں نہ شک ہے، اس میں نہ وہم ہے، اس میں نہ کسی زمانے میں تغیر اور تبدل ہو سکتا ہے۔ جو بات وہاں سے ثابت ہو جائے گی نا وہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تک ویسے ہی رہے گی، کبھی بدل نہیں سکتی۔ اور وہ چیز ہے اللہ کا قرآن۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ تو اگر قرآن سے پوچھیں نا کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، تو قرآن عجیب الفاظ کے اندر اس کی تعبیر کرتا ہے کہ دیکھو اللہ سورج کا ذکر کریں، چاند کا ذکر کریں، جنت کا ذکر کریں، حور و غلمان کا ذکر کریں، بہتی نہروں کا ذکر کریں، چشمے ندے نالیوں کا ذکر کریں، جنت کے اندر پھلوں کا ذکر کریں اور وہاں کے پرندوں کے گوشت کا ذکر کریں، مشرق کو ذکر کریں، مغرب کو ذکر کریں، شمال جنوب کا ذکر کریں، اپنی کرسی کو بیان کریں، اپنے عرش فرش کو بیان کریں، ساری چیزوں کو بیان کرنے کے انداز میں کہیں یہ الفاظ نہیں ہیں جو ایک جگہ قرآن کے اندر آئے ہیں۔ ساری چیزوں میں سب سے زیادہ نعمتوں کو بیان کر کے جو لفظ ملتے ہیں وہ یہ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا سکتے ہو، یہ نعمتوں کے بارے میں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں انج کیتا میں انج کیتا۔ ایک جگہ پورے قرآن میں ایسی ملتی ہے جہاں اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ، یہاں ہے یہ تحقیق والی بات۔ اور اب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ رہ ہی نہیں جاتا کہ سانس لینا ایک نعمت ہے، لیکن اللہ یوں نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں سانس دیا تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ آنکھیں ایک نعمت ہیں، اللہ یوں نہیں کہتا میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ دل ایک نعمت ہے، اللہ نہیں فرماتے کہ میں نے دل دے کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ والدین ایک نعمت ہیں، اللہ یوں نہیں فرماتے کہ والدین دے کے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ زمین کا پانی ایک نعمت ہے، لیکن اللہ نہیں فرماتے کہ پانی دے کے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ پوری کائنات اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ نہیں کہتے کہ یہ سارا کچھ دے کے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو رب احسان کیسے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے ایمان والوں پہ احسان یہ کیا ہے کہ میں نے ان کو اپنا حبیب محمد مصطفیٰ دیا ہے۔ احسان یہ کیا ہے میں نے ان کے اوپر۔ اب اس پہ گفتگو کرتے ہیں بھائی، کوشش کرتے ہیں اللہ جو دل کے اندر بات ڈال لے کہ یہ احسان ہے۔ اللہ کہتا ہاں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں اپنا رسول دے دیا۔
اللہ یہ کیسے احسان ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھو آدم سے سلسلہ شروع کیا، عیسیٰ علیہ السلام تک لے کے آیا۔ آدم علیہ السلام نبیوں کے بھی نبی، کس اعتبار سے کہ جد امجد ہیں، سارے ہی ان کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح، کہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد پھر ان کے تھوڑے سے لوگوں سے دوبارہ نسل انسانی کو شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کہ فرشتے بھی جن کے امتحان لے کے پکار اٹھے کہ یا ربا تیرے خلیل ورگا کوئی نہیں۔ پھر آگے موسیٰ، پھر آگے عیسیٰ، سارے نبی موجود ہیں، سارے نبی موجود ہیں اور ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں اور صفیں بنا کے کھڑے ہیں، لیکن کسی کو بھی مصلی پہ آنے کی اجازت نہیں۔ سارے صفوں میں کھڑے ہیں، کسی کو مصلی پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، اور سب سوچ رہے ہیں کہ آج واری کدی ہے۔ تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا حکم لے کے آئے ہوئے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو تھامتے ہیں اور لا کے مصلی پہ کھڑا فرما دیتے ہیں، اور قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر نبیوں میں بھی کوئی امام ہے، اگر مرسلین کا بھی کوئی امام ہے، اگر چنے ہوئے لوگوں کا بھی کوئی امام ہے، اگر ان کے اندر بھی امامت کی ضرورت پڑے گی تو وہ عبداللہ کا در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبیوں کے امام، سید الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے، امام الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے امام، وہ سردار ہیں۔ اچھا احسان ہے ہمارے اوپر، بالکل، کہ نبیوں کا سردار تمہیں دیا تو تمہارے اوپر احسان ہے۔ اور کوئی اینگل، اور کوئی زاویہ، کسی اور طریقے سے سمجھا دو ہمیں۔ کہا پھر سمجھو کہ جب بھی نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے نبوت آئی، انہوں نے نبوت کے پہنچانے میں 1% بھی کسی قسم کی کمی نہ کی۔ ہر نبی نے اپنی نبوت کو مکمل پہنچایا، ہر نبی نے اپنے رب کے احکامات کو مکمل طور پہ پورا کیا۔ سارے نبی برابر ہیں، ہم نبیوں میں سے کسی نبی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو گفتگو ہے یہ اس عنوان سے ہے کہ اللہ نے جو حسن یوسف کو دیا وہ باقی انبیاء کو نہیں دیا، جو لوہا داؤد کے ہاتھ میں نرم کیا وہ باقی نبیوں کے ہاتھ میں نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ مردوں کو زندہ کیا باقی نبیوں کے ہاتھ پہ نہیں کیا، موسیٰ کے عصا کو سانپ اور اژدہا بنایا باقی نبیوں کے عصا کو اژدہا نہیں بنایا۔ یہ جزوی فضائل ہیں نبیوں کے۔ فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعضوں کو بعضوں پہ کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ ادروائز دوسرے لفظوں میں ہم نبیوں میں سے کسی نبی کے اندر بھی فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم، نبیوں میں سے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سارے کس کے نبی ہیں؟ اللہ کے۔ ان کو نبوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارے نبیوں نے اپنی نبوت کو مکمل پہنچایا، سارے نبیوں نے اللہ کے احکامات کو مکمل پورا کیا، سارے نبی اللہ کے محبوب، سارے نبی اللہ کے چنے ہوئے، لیکن قربان جاؤں اللہ کہتا تمہارا نبی کوئی عام نبی نہیں ہے۔ اللہ کیسے پتہ چلا؟ کہا سارے نبیوں کے پاس جب اللہ کا پیغام موت کی شکل میں آیا، جب اسرائیل آئے تو وہ مقرر وقت پہ آئے اور روح قبض کر کے لے گئے۔ جو جس نبی کا وقت مقرر تھا اس مقرر وقت پہ ملک الموت آئے اللہ کے حکم سے، اور اس نبی کو اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے لے کے چلے گئے۔ اللہ کہتا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں نبی بھی وہ دیا ہے کہ جب ملاقات کا وقت آیا تو پہلے جبرائیل آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، یعنی اندر بھی نہیں آ سکتے بغیر اجازت کے، ملک الموت اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آگے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا تو آ کے کیا عرض کرنے لگے؟ یا رسول اللہ جب سے کائنات بنی کدے انج نہیں ہویا کہ اجازت لے کے آیا ہوں، کدے انج نہیں ہویا کہ اجازت لے کے آیا ہوں، تو کدے انج بھی نہیں ہویا جڑا تواڈے نال ہویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہی میرے محبوب نو پوچھ لیا جے جو مرضی ہوئے وہی کرے آ جے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، بس حکم ملا لے آؤ تو میں لے جاتا ہوں، آپ کے بارے میں آپ کے رب نے حکم دیا ہے جیسے آپ کی مرضی ہو، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مرضی تو آپ کی ہے، میرا تو مشورہ ہی ہے کہ اللہ کو آپ کی ملاقات کا شوق بہت ہے،
اللہ آپ کی ملاقات کا کیا رکھتے ہیں؟ شوق رکھتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ رسول دیا ہے. اور رسول دے کے تمہارے اوپر کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے. کیونکہ یہ وہ رسول ہے جس کے پاس موت بھی اجازت کے بغیر نہیں آ، ملک الموت بھی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. تو میرے محترم بھائیوں، باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن چیز سمجھنے والی ہے. اگر کائنات کے اندر کسی ہستی کو، اگر کائنات کے اندر کسی ہستی کو اللہ نے پروٹوکول کے اعتبار سے سب سے اوپر کیا ہے، عظمتوں کے اعتبار سے سب سے اوپر کیا ہے، شرافت کے اعتبار سے سب سے اوپر کیا ہے، کرامت کے اعتبار سے سب سے اوپر کیا ہے، کمال کے اعتبار سے سب سے اوپر کیا ہے، جمال کے اعتبار سے سب سے اوپر کیا ہے، معجزات کے اعتبار سے سب سے اوپر کیا ہے، نبوت کے اعتبار سے سب سے اوپر کیا ہے، تو وہ ہستی ایک ہے. اور وہ ہستی کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو درجہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ کسی کو درجہ عطا نہیں فرمایا. سارے نبیوں کی نبوت ہے، سارے نبیوں کے پاس شریعت ہے، کسی کی اپنی، کسی نے پچھلے نبی کی شریعت کو تقویت دی. شریعت تو ہے نا ساروں کے پاس، ساروں کے پاس تعلیمات ہیں. بیچ میں کتابیں نازل ہوئی، بیچ میں صحیفے آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج تک نبیوں کے ناموں کے اندر کتنے کے نام آپ نے سن لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے کے نام سنے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے کے نام سنے؟ موسیٰ علیہ السلام کے کتنے کے نام سنے؟ خلیل اللہ کے کتنے کے نام سنے؟ لیکن قربان جائیں، جب اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے ہیں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ماں کی محبت باپ سے غالب ہوتی ہے. اس لیے ابا صرف ایک نام کے اوپر اکتفا کرتا ہے. اگر اس نے بیٹے کا نام عمران رکھا ہے تو ساری زندگی کیا کہتا رہتا ہے؟ عمران پتر، عمران پتر، عمران پتر. لیکن ماں کی محبت کیونکہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ ایک نام پہ کفایت کر سکتی نہیں. وہ کبھی کہے گی میرا چن، کبھی کہے گی میرا پھول، کبھی کہے گی میرا رس گلہ، کبھی کہے گی میرا گلاب جامن. یعنی اس کا موڈ ہے، اس کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ جتنا محبت بے قرار ہوتی ہے اتنے نام اندر سے خود بخود نکلتے ہیں کہ میری مسکراہٹ، میری خوشی، میرا فلانا. یہ ماں، بچے کا نام تو نہیں ہے، اس کا نام تو عمران ہے. یہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ماں اپنی محبت کو ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ میری اتنی محبت ہے کہ وہ ناموں کے اندر سما سکتی نہیں. قربان جائیں، اللہ کہتے ہیں میری بھی اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ وہ لفظوں میں سما سکتی نہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کے بھی رب نے پکارا نہیں. تم قرآن پڑھ کے دیکھ لو، یا یحییٰ، یا زکریا، یا موسیٰ، یا ہارون آپ کو ملے گا، یا داؤد آپ کو ملے گا. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل والضحیٰ واللیل اذا سجا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. نام لے کے بھی رب نے پکارا نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں سب سے بڑا احسان جو اللہ کا ہمارے اوپر ہے وہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل. احسان تو مانو، احسان تو مانو، لیکن احسان تب مانیں گے جب حقائق کھل کے سامنے آئیں گے، جب گفتگو کھل کے سامنے آئے گی، جب وضاحت سامنے آئے گی تو پھر احسان ماننے کا. نہیں تو دیوبندی بریلوی بن کے لڑ لڑ کے مرتے ہی رہیں گے. وہ گستاخ کہیں گے، وہ گمراہ کہیں گے، وہ بدعتی کہیں گے، وہ فاسق کہیں گے، وہ شیطان کہیں گے، وہ نمرود کہیں گے، لیکن اصل بات کی طرف نہیں بڑھیں گے. کیا؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ کائنات میں رب کے بعد اگر کوئی پرسنالٹی، کوئی ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی کو تو پہچانو نا. تمہارے نبی کی شان صرف اس دنیا کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کی بعثت کے بعد کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبیوں کے آنے کے بعد کی ہے. کہا نہیں، تیرے رب نے اس کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین فرشتوں کو پڑھ کے سنائی تھی. اور سورہ یاسین کی پہلی آیت کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین.
کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو سورہ یاسین سنائی، اور اس سورہ یاسین کی بھی دوسری آیت میں کہا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے میرے پیغمبر آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کی عظمت تھی، اس وقت بھی آپ کی عظمت تھی۔ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ سیدھا جواب کیا ہے؟ سیدھا جواب 40 برس کی عمر میں نبوت کا ظہور ہوا۔ لیکن نبی جواب کیا دے رہے ہیں؟ میں نے کہا نا عقل سے سمجھ سے چلو گے تو بات بنے گی نہیں، عقل سمجھ سے اوپر جا کے وحی تک پہنچنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو سیدھی بات ہے نا بھائی، ہر نبی کی نبوت کا ظہور بلوغت میں ہوتا ہے، اور بلوغت کی عمر 40 برس کی ہے۔ یہ وہ بلوغت نہیں جو بچہ بالغ ہوتا ہے، ویسے میچورٹی کی جو عمر ہے وہ 40 برس، تو نبی کی نبوت کا ظہور 40 برس میں ہوتا ہے۔ غار حرا میں پہلی وحی 40 برس کی عمر میں آئی ہے، اقرا بسم ربک الذی 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی ہے۔ تو سیدھا جواب تھا، جو صحابی پوچھ رہے ہیں رسول اللہ ان کو بتا دیتے کہ بھی میں یوں غار حرا میں گیا تھا، اوتھے میری نبوت میں ظاہر ہوئی سی۔ اللہ اکبر، انج ہے ہی نہیں، انج ہے ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی تھا والآدم بین الماء والتین، ابھی آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، اور میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو اندازہ تو لگاؤ یار اپنے نبی کی نبوت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ کی کرامت، آپ کی عزت، آپ کا ادب، آپ کا احترام، وہ یار قربان جاؤں تم تو مسلمان ہو، تمہیں کیا سمجھانا، چھڈو برا۔ مسلمان کو نبی کی شان سمجھائی جائے گی، مسلمان کو نبی کی شان سمجھائے۔ میرے نبی وہ کہ کفر بھی آپس میں لڑے تو فیصلہ کروانے کے لیے محمد مصطفیٰ کے پاس آتا ہے۔ میرے نبی وہ کہ قبائل کی جنگ کھڑی ہو گئی، حجر اسود کو رکھنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے، وہ کہتا ہے میں تجھے اڑا دوں گا، وہ کہتا ہے میں تجھے اڑا دوں گا، وہ کہتا ہے میں تینوں ہاتھ نہ لان دواں گا۔ بالآخر کہنے لگے سویرے جڑا پہلا بندہ آیا وہی فیصلہ کر دوے۔ انہوں نے کہا گل ٹھیک ہے۔ جب صبح ہوئی تو پہلا بندہ جو حرم میں داخل ہوا کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندے میں اختلاف، سارے میرے چاہنے والے نہیں ہو سکتے، جہاں میرے چاہنے والے ہوں گے وہاں میرے مخالفین بھی ہوں گے۔ ہر بندے میں موافقت بھی ہوتی ہے اور مخالفت بھی ہوتی ہے۔ اپنے نبی کو تو پہچانو، جہاں نہ ماننے والے بھی مخالفت نہیں کر سکتے۔ جب آتے ہوئے دیکھا تو سارے کہنے لگے لو یہ دے کسی نو کوئی اختلاف نہیں، یہ دے کسی نو کوئی اختلاف نہیں۔ قربان جائے نبی کی حکمت کے، اللہ کی قسم نبی آگے بڑھتے، حجر اسود کو پکڑتے، حجر اسود کی جگہ پہ رکھ دیتے، کوئی مائی کا لال چوں نہ کر سکتا تھا، لیکن نبی نے قیامت تک انصاف کو باقی رکھنا تھا، لڑائی کو مٹانا تھا۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا فیصلہ کر دیو، حجر اسود کیویں اتھے جائے گا، کیڑا سردار رکھے گا؟ آپ نے کہا میں امت کو جوڑنے آیا ہوں، امت کو توڑنے نہیں آیا۔ جے ایک دا نہ لواں باقی تے ٹوٹ گئے نا، لیکن نبی نے توڑنا نہیں، نبی نے ساروں کو کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے۔ اپنی کملی مبارک نیچے بچھائی، اپنے دستے مبارک سے حجر اسود رکھا، ایک نکر ایک کو پکڑائی، ایک ایک کو پکڑائی، ایک ایک کو پکڑائی، ایک ایک کو پکڑائی، سردار بھی سارے خوش۔ اور حجر اسود کو چادر میں بھی نبی نے رکھا، چادر سے اٹھا کے جگہ پہ بھی کس نے رکھا؟ نبی نے رکھا۔ تو یہ قیامت تک کے انسانوں کو پیغام ہے کہ نبی لوگوں کو توڑنے نہیں آئے، بلکہ نبی لوگوں کو کیا کرنے آئے ہیں؟ جوڑنے کے لیے۔ لیکن آج دیکھ لو، آج تو اللہ معاف فرمائے بس ظلم کی حد تو ہی پڑی ہے۔ اب میں کسی اور پاس سے نہ نکل جاؤں، میں بل رہا ہوں اپنے آپ کو، واپس لا رہا ہوں میں اپنے آپ کو۔ ڈرو اس رب کے عذاب سے، ڈرو، کیونکہ جب وہ نعمتیں دیتا ہے تو کبھی نعمتیں واپس نہیں لیا کرتا۔ اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمت کا شکر کرو میں نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اللہ اگر نہ کریں، اگر ہم نعمت کا شکر نہ کریں تو کیا کرے گا؟ تو اللہ کو اصولی طور پہ کہنا چاہیے تو میں واپس لے لوں گا۔ کیوں جی؟ اصول کی بات کیا بنتی ہے کہ نعمت کا شکر کرو میں زیادہ کر دوں گا، نعمت کا شکر نہیں کرو تو میں کیا کروں گا؟ واپس لے لوں گا۔ یہ اصول کی بات بنتی ہے نا۔ اللہ کہتا نہیں انج نہیں کراں گا، اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب کیا ہے؟ شدید ہے۔ کیا مطلب؟ کہ شکر پہ نعمت بڑھتی ہے، ناشکری پہ شدید عذاب آیا کرتا ہے۔ اور اس وقت ہماری حالت یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری کی۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے پیغمبر ہیں، سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہمارے پاس آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
یار میں سوچتا ہوں اللہ کی قسم ایسے دل نا لطف اور مزے سے بھر جاتا ہے. اللہ کے بندو اس کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کی شان تک کون پہنچ سکتا ہے جس کی شان کے بارے میں ایک آیت نے گل ہی مکا دی ہو, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سونیا ہم نے خود تیرا ذکر اونچا کر دیا ہے. جس کے ذکر کو رب اونچا کر دے, اب اس کے ذکر کے اندر کوئی رولا رپا باقی رہ سکتا ہے؟ بلند ہے اس کا ذکر. اس کا ذکر صرف بشریوں میں نہیں, اس کا ذکر صرف نوریوں میں نہیں, اس کا ذکر صرف اور صرف اس زمین پہ نہیں, اس کا ذکر صرف زمین اور آسمان پہ نہیں, اس کا ذکر صرف زمان میں نہیں, اس کا ذکر زمانوں سے پیچھے, زمانوں سے آگے. اللہ نے جب سے کائنات کو وجود بخشا ہے, نبی آتے رہے, اللہ نبیوں سے بھی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے وعدے لیتے رہے ہیں ان سے کہ اگر تمہارے زمانے میں میرے پیغمبر آگے اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے تو کیسی عزتیں ہیں, کیسی بہاریں ہیں, کیسے قربان جائیں بخدا یار. اور دیکھو ہر کسی کو شرف ملا کرتا ہے اس کی محنت سے. عمومی طور پہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر آپ کو کوئی مقام, کوئی اعزاز, کوئی رتبہ ملتا ہے اس کے پیچھے آپ کی محنت ہوتی ہے. آپ کسی سٹیج پہ پہنچ گئے, کسی سٹیج پہ پہنچ گئے تو آپ اس سٹیج پہ پیدائشی طور پہ پہنچے ہیں. کہتے نہیں بڑی محنت کی تھی, تینوں کی پتہ ہے دیاں راتاں جاگ جاگ کے, وہ میں ویکھیا اینوں ایک زمانہ سی یہ ٹوکری چکدا ہوندا سی, اوے تینوں نہیں پتا میں ویکھیا اینوں اے لوکل بساں وچ دھکے کھاندا ہوندا سی, اوے تینوں نہیں پتا میں اینوں ویکھیا ٹٹی جی 70 دے اوتے پھردا ہوندا سی. بندے یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ صاحب 3 دن کی چھٹیاں گزارنے کے لیے بھی ملیشیا جا رہے ہوتے ہیں کہ ذرا میں موسم ویکھا ہوں ملیشیا تے جا کے. تو پھر بندے کہتے ہیں وہ ایویں ہی نہیں, انہیں بڑیاں محنتاں کیتیاں. قربان جاؤں یار, ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے. وہ سمجھو, یعنی یوں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے محنت کی تو وہ مقام مل گیا. آپ نے محنت کی تو وہ مقام مل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو محنت کا وقت ہی شروع نہیں ہوا. آپ کی دائی فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آپ والدہ کے بطن سے باہر تشریف لائے ہیں تو پورے کا پورا کمرہ یوں نور سے بھر گیا اور خوشبوؤں سے معطر ہو گیا تھا. ابھی تو محنت شروع ہی نہیں ہوئی. پہلا کام سجدہ کیا, ساتھ ہی کمرے میں شگاف پڑا, اندر یوں بادل سا محسوس ہوا, اس بادل میں سے آواز آئی طوفوا بہا مشارق الارض ومغاربہا. یہ کوئی عام پرسنالٹی نہیں, یہ کوئی عام بچہ نہیں, اس بچے کو مشرق اور مغرب, شمال اور جنوب پوری دنیا کی کیا کروائی جائے؟ سیر کروائی جائے. کیوں؟ اس کو پوری دنیا کی سیر کراؤ تاکہ اینو دنیا دا پتہ لگ جائے. اسی لیے سیر کرواتے ہیں. میں جا رہا ہوں گلگت, کیوں؟ تاکہ میں گلگت کو دیکھ لوں. میں کراچی جا رہا ہوں, کیوں؟ تاکہ میں کراچی کو دیکھ لوں. یعنی سیر ہوتی ہے تاکہ میں دیکھ لوں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس بچے کو مشرق اور مغرب, شمال و جنوب, پوری دنیا کو سیر کروا دو تاکہ دنیا اس کی معرفت حاصل کر لے, دنیا اس کی معرفت حاصل کر لے. یہ میرے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے. ابھی تو محنت کا وقت شروع ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے جو آدم کو ملا میرے حبیب کو دو, جو نوح کو ملا میرے حبیب کو دو, جو شیس کو ملا میرے حبیب کو دو, جو ابراہیم کو ملا میرے حبیب کو دو, جو داؤد کو ملا میرے حبیب کو دو. 1,24,000 نبیوں میں جتنی کوالٹیاں تھیں ساری کوالٹیوں کو اکٹھا کر کے میرے حبیب کے اندر جمع کر دو. سید الانبیاء, سید الانبیاء کیا مطلب؟ سارے نبیوں کی انفرادی طور پہ جتنی خصوصیات تھی اللہ نے ساری کوالٹیوں کو جمع کیا. کہاں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے مقام کو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کہتے سیرت کو بیان کرو, سیرت بھی بھلا بیان کی جا سکتی ہے. سیرت کی تھوڑی تھوڑی سی باتیں کر سکتے ہیں ہم, کیونکہ ہم ہیں ہی بہت چھوٹے, ہماری عقل ہی بہت چھوٹی, ہمارا علم ہی بہت چھوٹا, ہماری زبان ہی بہت چھوٹی, ہماری اوقات ہی بہت چھوٹی. ہم سیرت کو کیا بیان کریں؟ سیرت کبھی دیکھنی ہو, سمجھنی ہو تو حلیمہ سعدیہ سے پوچھنا. اگر سیرت سمجھنی ہو تو حلیمہ سعدیہ سے پوچھنا کہ یتیم سمجھ کے ایک دفعہ چھٹ کے پیچھے نکل گئی اور پھر دوبارہ فیصلہ ہوا کہ خالی ہاتھ جان نہ لو, بہتر ہے کہ بھاویں یتیم ہے لے ہی جائیے, کچھ تے لبے گا, کچھ تے لبے گا. اللہ کی قسم قربان جائیں ہوئے,
یہ تو حلیمہ نے آگے جا کے برکتیں سمیٹنی تھی. نہیں آگے جا کے کیوں؟ میں نے کہا نا میرے نبی کا شرف کسی وقت کی قید کے اندر نہیں کہ 15 دن بعد ہوئے گا، 6 مہینے بعد ہوئے گا. نا، میرے نبی کی شرافت، میرے نبی کی کرامت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کے بعد، اور جب تک آپ کی نبوت قائم ہے آپ کی رحمتیں بھی کیا رہیں گی؟ قائم رہیں گی پوری. بھی حلیمہ سعدیہ گود میں لیا ہے، سب سے بعد میں آئی تھی قافلے کے اندر، اور سارے تانے دے رہے تھے کیا پھٹیچر جی اونٹنی رکھی ہے، ٹردی بھی کوئی نہیں. جو بھی سواری تھی ان کے پاس، یہ ٹردی نہیں مریل ہے، کو سواری بدل لے اپنی، سب سے پیچھے. اب جاتے ہوئے بھی سب سے پیچھے رہ گئی کیونکہ بچہ جو کوئی نہیں ملا تھا، تو لیتے لواتے کرتے کراتے سب سے پیچھے رہ گئی. قافلہ آگے نکل گیا لیکن قافلے والے حیران. اچھا قافلے کو بعد میں حیران کریں گے، پہلے حلیمہ کو حیران کرتے ہیں. حلیمہ سعدیہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنی سواری پر بیٹھیں تو اصول ہے میاں بیوی سواری پہ بیٹھتے ہیں تو بندہ کتنے بندہ ہے؟ وہ بول دیا کرو آگے بیٹھتا ہے، اور بیوی کہاں بیٹھتی ہے؟ پیچھے. موٹر سائیکل پہ کبھی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے نہیں گئے بھابی نال؟ آگے بندہ بندہ ہے تو پیچھے کون بندہ ہے؟ بی بی بندی ہے. دائی حلیمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لیا، بیٹھ گئیں. تو اب میاں نے کہاں بیٹھنا تھا؟ آگے. بلے ہو قربان جاواں، کیا بات ہے ہوئے، کیا سعادتیں ہیں، کیا کرامتیں ہیں، کیا نبی کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیا میرے نبی کے ارشادات ہیں، کیا میرے رب کے فیصلے ہیں کہ سواری بیٹھی ہوئی ہے. حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کے پیچھے بیٹھی ہیں، شوہر آگے بیٹھے ہیں. انہوں نے وس کٹ لیا لیکن نہ سواری اٹھی تو نہ سواری ٹری. وہ نیچے اتر کے انہوں نے سواری کو یوں کر کے کیا، سواری اٹھ بھی گئی، سواری چل بھی پڑی. انہوں نے کہے کہ اڑی ہوئی، پھر دوبارہ بیٹھنے کی کوشش کی، پھر نہ ٹرے، پھر دوبارہ کوشش کی، پھر نہ ٹرے. حلیمہ کہنے لگیں، یا حلیمہ کے شوہر کہنے لگے، حلیمہ مینوں لگدا ہے اس بچے دا رب اینو کنڈ کروانا نہیں چاہتا. تم کیا جانو نبی کی شان؟ خالی نبی کی شان یہیں تک ہے کہ لو چنڈیاں لائیاں، سبز رنگ دیاں، لائٹاں لٹکائیاں، کسی پر ٹانٹ نہیں کر رہا. ایک بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. خالی نبی کی شان یہ یہاں تک ہے کہ میں دیوبندی بن گیا، میں انج نہیں کرتا، میں انج نہیں کرتا، بس نبی کی شان ہو گئی ہے. تمہیں کیا پتا نبی کی شان کا؟ جس نبی کی نبوت کی ابتدا میں اللہ ایسے واقعات رونما کر دے کہ اگر نبی پیچھے اور نبی کے آگے کوئی ہے تو اللہ سواری کو چلنے کی اجازت نہیں دیتے. جب نبی سواری کے اوپر ہیں تو وہ سواری جو سب سے پیچھے تھی اب وہ سواری سب سے آگے ہے. جس گھر میں نبی گئے ہیں سب کی بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں لیکن اس گھر کی بکریوں کے تھن ہمیشہ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں. جس گھر میں نبی گئے ہیں کبھی برکتوں سے خالی نہ ہوا. جہاں میرے نبی کے قدم وہاں میرے رب کے سائے ہیں. حلیمہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے کہا شیمہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، آپ کی دو شریک بہن تھی، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، شیمہ اپنے ہاشمی بھائی کو نہ لے کے جایا کر بکریاں چگانے. یہ صحرا، اینی گرمی، اینی دھوپ، تو اینو بیمار کریں گی، کیوں اینو نال لے کے جانی ہے، اینو نال نہ لے کے جایا کر. تو شیمہ نے کیا کہا قربان جاواں ماں جی، والا ہاشمی بھرا تے دھوپ پیندی ہے صحیح ہے، دھوپ پیندی ہے صحیح ہے. جہاں ہاشمی سردار قدم رکھتا ہے اللہ کے بادل وہاں پہ اوپر آ کے کیا کرتے ہیں؟ سایہ کرتے ہیں. سنتے رہتے ہو شاعروں سے کیسے انگلی سے یوں اشارہ تو چاند ادھر، انگلی سے یوں اشارہ تو چاند وہی. قربان یہ منظر بڑا کمال کا ہے. میں اکثر لیٹ کے سوچتا ہوں، آپ بھی کبھی سوچو، کبھی لیٹ کے سوچنا ہے اس کو کہ یہ کیا منظر تھا. اپنے بچوں کو پنگوڑے میں لٹا کے اور اوپر وہ چھن اور یہ وہ ایسے لٹکا نہیں دیتے آپ؟ تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ہاتھ مارتا ہے خوش ہوتا ہے، ایسے ہاتھ مارتا ہے خوش ہوتا ہے. وہ قربان جائیں اللہ اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے چھن نہیں، اللہ نے چاند کو تابع کیا تھا. میرے نبی بچپن کے پنگوڑے کے اندر لیٹ کے جب ہاتھوں کو حرکت دیتے تھے جدھر میرے نبی کے ہاتھ جاتے تھے ادھر ہی چاند جاتا تھا، ادھر ہی کیا جاتا تھا؟ چاند. نبی کی شان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین، کائنات کے اکرم ترین، کائنات کے مکمل ترین، اللہ کی مخلوقات میں سب سے اوپر کا جو رتبہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اتنی شان ہے آپ کی بخدا کہ دیکھو میں نے پہلے بات کی ہے کہ جہاں محبت بے قرار ہو،
جہاں محبت سانبے سے سنبھتی نہ ہو وہاں پھر نام بھی بے انتہا ہوا کرتے ہیں. اسی لیے میرے رب کی محبت بے قراں تھی، اللہ کی طرف سے ناموں کی بھی پھر بارش ہی ہو گئی. اللہ کی طرف سے ناموں کی کیا ہو گئی؟ بارش ہو گئی. کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مصطفیٰ، کبھی مجتبیٰ، کبھی حبیب اللہ، کبھی حسیب اللہ، کبھی وسیع اللہ، کبھی رسول اللہ، کبھی عبد اللہ، کبھی ہاشمی، کبھی مکی، کبھی حجازی، کبھی یثربی، کبھی مدنی، کبھی رحمت للعالمین، کبھی نبی التوبہ، کبھی نبی الملحمہ، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی حافظ. اتنے ناموں سے پکارا، اتنے ناموں سے پکارا تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ رب کی محبت محمد سے لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ میرے رب کی جو حضور سے محبت ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی بھی حدود نہیں ہے. اتنی محبت اللہ کو میرے حبیب سے ہے. ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ، ان کا مرتبہ اللہ، ان کا مرتبہ اللہ. یا رسول اللہ پانی نہیں، لشکر پیاسا ہے، بالکل ختم ہو گیا. کہا جو بچا ہے کسی پیالے میں بھر کے ہی لے آؤ، جو بچا ہے کسی پیالے میں بھر کے ہی لے آؤ. کہا ہاں انہاں کو تو نکل ہی آئے گا. نچوڑ کے ایک پیالہ بھر کے لے آئے. قربان جاؤں، قربان جاؤں تیری عزتوں کے، قربان جاؤں تیرے معجزوں کے، قربان جاؤں کہ اللہ نے تجھے مقام اور مرتبہ کیا دیا کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر دستے مبارک یوں کر کے یوں ڈبویا اور یوں کر کے باہر نکالا تو ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ 5 چشمے انگلیوں سے جاری ہو گئے. علماء کا اختلاف کہ کیڑا پانی افضل، زمزم کے او، زمزم کے او. تو کہنے لگے زمزم. کہا نہ زمزم کی میں جڑا میرے نبی دی براہ راست انگلیاں چوں نکلیا او دے تو افضل کوئی پانی ہو سکتا نہیں. وہ سمجھتے ہو بات کو؟ یہ میرے رب کے یہ وہ معجزات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس امت کو دکھائے، اس امت کو دکھائے. یہ آپ کی شان تھی نا، آپ کی عظمت تھی. لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے. صحابہ کیا کہتے ہیں یار؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا. اللہ چلو صحابہ تو بعد کی بات ہے نا، صحابہ سے پہلے ہی بتاتا ہوں تمہیں. ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، شام کا سفر ہو رہا ہے اور شام کے سفر کے اندر رستے میں پڑاؤ ہوتا ہے. اور جب رستے میں پڑاؤ ہوتا ہے ایک جگہ پہ تو سارا لشکر درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تاخیر میں پہنچتے ہیں. جب آپ پہنچتے ہیں تو سایہ بچتا نہیں. وہ بولو نا، سایہ بچتا نہیں. آپ ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو دھوپ پہ ہی بیٹھ جائیے. جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں تو کہنے والا کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاں آپ تشریف فرما ہوئے اس سائیڈ والی درخت کی ٹہنیاں جلدی سے آگے بڑھ کے انہوں نے اللہ کے نبی پہ کیا کر دیا؟ سایہ. جلدی سے آگے بڑھ کے سایہ کر دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم لشکر سے واپس آ رہے، راستے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، سارے ہی ستے پہ. غالباً حضرت ابو ہریرہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے. کہنے لگے میں جاگنا ہاں پیا، میں نے عجیب منظر دیکھا. جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ دے سامنے ایک درخت سی. میں نے دیکھا عجیب چیز جو کبھی نہ سنی تھی نہ کبھی دیکھی تھی کہ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا نیڑے آنا شروع ہو گیا اور آتے آتے اللہ کے نبی کے قریب پہنچا. جہاں آپ آرام فرما رہے تھے وہاں آ کے کھڑا ہوا، تھوڑا نیچے کو جھکا، پھر سیدھا ہوا، پھر اپنی جگہ جا کے سیدھا کھڑا ہو گیا. جب اللہ کے نبی اٹھے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آج ہی میں نے ایسا دیکھا جو زندگی میں نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی دیکھا. کہا کیا دیکھ لیا؟ کہا وہ درخت یوں یوں کر کے آیا، جھکا، دیکھا اور واپس چلا گیا. کہا مدتوں سے، سننا اب، مدتوں سے اس انتظار میں تھا کہ اللہ کے آخری رسول یہاں سے گزریں گے، ان کا دیدار کروں گا. آج میں یہاں سے گزر رہا تھا لیکن میرا پڑاؤ اللہ کے حکم سے اس درخت کے نیچے ہو گیا. تو وہ اداس ہو گیا اور اس نے اپنے رب سے کہا کہ یا ربا جی اج بھی اتوں لنگ گئے، اج بھی دیدار نہ ہویا تو میں تے دیدار تو محروم رہ گیا، مینوں اجازت دے. اللہ نے اجازت دی، درخت زمین چیر کے آیا اور میرا دیدار کر کے واپس چلا گیا. واپس چلا گیا، واپس چلا گیا، درخت دیدار کر کے واپس چلا گیا. اللہ اکبر. یہ تمہارے نبی کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے. اور میں تو یوں عرض کرتا ہوں اس کے مقام اور مرتبے کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک حشر کی پریشانی میں ہوگا، ہر ایک پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور اتنی شدت ہوگی کہ جو فرما بردار بھی ہوں گے وہ بھی اس شدت سے پریشان ہوں گے.
ان کو سورج سوانے سے تھے، انج 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 پریشانی، ہر بندے کو حساب شروع ہونے کی پریشانی کہ جو ہووے سو ہووے، حساب تے شروع ہووے، لیکن حساب شروع کون کروائے؟ تو سارے بندے کٹھے ہو کے کس کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔ انہاں کہا وہ بٹے دادا جی نے، انہوں نے جا کے آکھیے کچھ سفارش کرو گا، کام نیڑے لگے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب میں نہیں کر سکتا۔ ہوتے ہوتے شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سارے نبیوں سے ہوتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا عیسیٰ آپ تو اللہ کا سیدھا معجزہ ہیں، اللہ نے آپ کو کمال طریقے سے پیدا کیا ہوا ہے، آپ تو سفارش کر دیں۔ کہا میں سفارش تو نہیں کر سکتا، تھوڑی مشکل آسان کر سکنا، میں سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے، لیکن میں تمہاری مشکل کو کیا کر سکتا ہوں؟ آسان کر سکتا ہوں۔ کہا وہی کر دو پھر۔ کہا تمہیں وہ ہستی بتا دیتا ہوں جو یہ کام کر سکتی ہے، جو اللہ سے بات اور کلام کر سکتی ہے، جو اس کام کو کروا سکتی ہے، میں اس کا نام بتا دیتا ہوں۔ کہا جو بتا دیں۔ کہا وہ صرف ایک ہی ہیں، وہ صرف ایک ہی ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ میں۔ اگر وہ رب العالمین ہے تو میرے نبی رحمت للعالمین۔ جی کوئی نہ سمجھے میں کی کراں، پھر بھی دیوبندی بننا ہے، پھر بھی بریلوی بننا ہے، پھر بھی اہل حدیث بننا ہے، تمہاری مرضی ہے، لیکن پہلے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ رب العالمین ہے تو میرے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ اگر وہ رؤوف اور رحیم ہے تو اللہ نے خود اپنے نبی کے لیے بھی رؤوف اور رحیم کے ناموں کو استعمال کیا ہے۔ اگر وہ خود مہربان ہے تو اپنے نبی کو بھی اس نے کیا بنایا ہے؟ مہربان بنایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا، کام آسان کر سکتا ہوں، صرف وہی ہیں جو تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ تو سارے آئیں گے، آ کے عرض کریں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ پہ صلوات، آپ پہ سلام، آپ پہ رحمتیں، آپ پہ برکتیں، اس مشکل گھڑی کے اندر ہماری مدد کیجئے، اللہ سے حساب شروع کروائیے، اللہ سے حساب شروع کروائیے۔ کہا بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہو، میں ہی اس کے لائق تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، اللہ کی طرف سے اس وقت جو کلمات القاء ہوں گے ان کلمات کو ادا کریں گے، ان کلمات کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد قربان، ارفع رأسک، ارفع رأسک، سجدے میں ہوں گے نا، اپنا سر مبارک اٹھائیے، اشفا تشفا، آپ جس کی شفاعت کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے، آپ جس کی سفارش کریں گے ہم قبول کریں گے، آپ جو سوال کریں گے ہم اس کو پورا کریں گے۔ اپنے نبی کی شان کو سمجھتے ہو؟ یہاں تک ٹوٹی پھوٹی لنگڑی للی جیسے مجھ سے ہوئی، کچھ نہ کچھ نبی کی شان تمہیں بتانے کی میں نے کوشش کی۔ اب اپنے نبی کا احسان دیکھو جس کی وجہ سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمیں۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والے، نبی کو دکھی کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں چلنے والے، زبان سے کہنا کافی نہیں، جب تک تیرا عمل نبی کے عمل سے میچ نہیں ہوگا اس وقت تک تو نبی کو تکلیف دینے والا ہے، تو کبھی نبی کو راحت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ نبی کو راحت دینا چاہتے ہو تو نبی کے رنگ میں رنگنا پڑے گا، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم رسول کی بات کرتے ہو، میں تو اپنے رب کی بھی بات کرتا ہوں کہ تم نبی کے معاملے میں کہہ رہے ہو نا کہ نبی کو کیسے راضی کرنا ہے، وہ میں تو ڈائریکٹ یہی کہہ دیتا ہوں، میں تو ڈائریکٹ یہی کہہ دیتا ہوں، مجھے بھی راضی کرنا ہے تو اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، مجھ رب کو بھی راضی کرنا ہے تو اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ فرمایا اگر تم نے میرے نبی کو راضی کر لیا تو میں بھی تم سے کیا ہو جاؤں گا؟ راضی ہو جاؤں گا۔ تو یہاں صرف نبی کی رضا کی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی بات نہیں، اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی ایسا بھی طریقہ، کوئی ایسا بھی رستہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو شارٹ کٹ کریں اور سیدھا اللہ کو خوش کر لیں؟ اللہ کہتا نہیں، انج سونیا ہو ہی نہیں سکتا، میری طرف آنے والے رستے کے اوپر آپ کھڑے ہیں، اگر آپ کو کنارہ کرنے کی کوشش کرے گا تو کبھی بھی میرے تک پہنچ نہیں سکتا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا رسول کو چھوڑ۔ تو ہلکا پھلکا میں نے بتانے کی کوشش کی، اب آگے شرم والی بات، شرم والی بات کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں، وہ کیا کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا حساب کتاب شروع ہونے لگے گا،
حساب کتاب شروع ہونے لگے گا. اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے اور ایک ممبر میرے لیے نور کا آئے گا. کیا آئے گا؟ نور کا کیا آئے گا؟ ممبر آئے گا. میرے لیے نور کا ممبر آئے گا. اور اللہ فرمائیں گے اے میرے حبیب آپ اس پہ بیٹھیے میں ذرا حساب کتاب لے لوں. آپ نور کے ممبر پہ بیٹھیے میں حساب کتاب لے لوں. جیسے مہمان خصوصی کو اوپر بٹھا دیا جاتا ہے, تسی بوو میں حساب کتاب لے لینا. اس میں کوئی غلط بات ہے؟ بیٹھ جانا چاہیے فوراً. قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ اللہ کا حکم ہوگا بیٹھو, وہ دی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا. لیکن امت کا غم ہوگا کہ جے میں یہ تے بیٹھا یہ مینوں اڑا کے بھاویں جنتائیں چ لے جائے تے میری امت پیچھے کلی رہ جائے. اس ڈر کی وجہ سے میں اس پہ بیٹھوں گا نہیں. لیکن میں نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی. تو میں کروں گا کیا؟ کہا میں یوں کروں گا کہ ایک پیر اور ایک ہاتھ کس کے اوپر رکھ لوں گا؟ ممبر کے اوپر. ایک پیر اور ایک ہاتھ رکھ لوں گا ممبر کے اوپر, ایک ہاتھ اور ایک پیر نیچے رکھوں گا, ادھا تھلے تے ادھا اوتے, تاکہ لے کے اڈ بھی نہ سکے تے نافرمانی بھی نہ ہو. نافرمانی بھی نہ ہو. تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اپنی امت کے لیے. یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اپنی امت کے لیے. اور پھر ایک دن صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ, ہر نبی نے اپنے حق دعا کو استعمال کیا. حق دعا کیا کہ نبی نے کہا یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ایک گھر بھی باقی نہ چھڈی, انہاں نو تباہ کر دے, انہاں میری گل نہیں مننی. اسے کہتے ہیں حق دعا کہ نبی کے لفظ اللہ پورے کر دیتا ہے. دعائیں تو ساری قبول ہوتی ہیں نا نبی کے, وہ نبی کے الفاظ بھی پورے کر دیے جاتے ہیں کہ جو نبی نے بولا اس کو اسی طرح پورا کر دیا گیا. کہا سارے نبیوں کو حق دعا ملا, سب نبیوں نے دنیا میں اپنا حق دعا استعمال کر لیا, مجھے بھی حق دعا دیا گیا لیکن میں نے اپنے حق دعا کو استعمال. اللہ اکبر. وہ میں قربان جاواں, وہ میرے ماں باپ قربان جائیں, وہ میری نسل قربان جائے, وہ میرا سب کچھ قربان جائے. آپ کے پیروں کی دھول کے صدقے ان کے طفیل ہم مٹ جائیں, ہم مر جائیں, تو میرے آقا کے ایک انسو کے 1000ویں حصے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. سب کچھ قربان کر کے بھی حق ادا نہیں کر سکتے. قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ نے حق دعا استعمال کیوں نہیں کیا جی؟ آپ بھی کر لیتے. کب؟ بڑے موقع سن نا, یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. بڑے موقع سن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا حق دعا استعمال کرنا چاہیے تھا. کب؟ جب بدبخت نے احد کے میدان کے اندر پتھر مارا جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر لگا, خود کی لڑیاں کھب گئی, دندان مبارک شہید ہو گئے, پیچھے کو گرے, پتھر لگا, بے ہوش ہو گئے. صحابہ اٹھا کے پہاڑ کی کھو میں لے گئے. اللہ کے نبی لہو لہان ہیں اور سارے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, جب آپ کو ہوش آیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اج تے ناستے بد دعا کر دو, اج تے ناستے بد دعا کر دو. صحابی کہتے ہم نے دیکھا ہمارے کہنے کے فوراً بعد اللہ کے نبی نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے. جب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے نا تو ہم نے کہا اللہ بھی قریش تے گئے, قریش تے گئے, لڑنے آئے تھے نا, تکلیف پہنچا کے گئے تھے کہ نبی نے ہاتھ اٹھا لیے, ہون تے گئے, یہ تے اٹھ گئے سارے کے سارے کیونکہ نبی نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. لیکن ہاتھ اٹھا کے وہ رحمت للعالمین تھے, وہ تو رحمتیں لے کے آئے تھے, وہ تو معافیاں لے کے آئے تھے, وہ تو مقام اور مرتبے دلوانے کے لیے آئے تھے, وہ مروانے کے لیے نہیں آئے تھے. سمجھو اس بات کو. صحابہ کہتے یوں ہاتھ اٹھائے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بد دعا ہونے لگی ہے تو ویکھا جو ہنے نہ مر جانا ہے. لیکن جب زبان اقدس حرکت میں آئی تو کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے, اے مینوں جان دے نہیں. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے, یہ مجھے جان دے. اس کے پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی, پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں, کیونکہ وہ مارنے نہیں آیا تھا, وہ بچا. اور تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی میری بات, اللہ کی قسم تم کیوں نہیں سمجھتے؟ نبی بچانے آیا تھا, مروانے نہیں آیا تھا. ہمارے مسلک مروانے کی تبلیغ کر رہے ہیں, جنمی 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 جنمی. اوے نبی جہنم بانٹنے نہیں آیا. کوئی ایک بندہ تم میں سے مجھے بتا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے آئے تھے؟ ایک یہودی کا جنازہ, آنکھوں کے اندر آنسو, اور صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ او یہودی مریا ہے, تسی پھر بھی روندے ہو پہ.
اللہ اکبر، درد دیکھو میرے نبی کا، کہا چاہے یہودی ہے میرا امتی تو ہے نا، بغیر کلمے کے جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ یہودی لڑکے کی تیمارداری کی، آخری سانسوں پہ ہے، اور اس لڑکے سے فرمانے لگے کہ کلمہ پڑھ لے۔ یہودی ہے۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی۔ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ باپ یہودی، بیٹا یہودی۔ میں کہتا ہوں میرے نبی کا کتنا کا درد ہوگا یار، کہ شدید دشمن کے دل کو پگھلانے کے لیے لفظ کافی نہیں ہوا کرتے کہ میں لفاظی کروں، میں تقریر سناؤں تو اس کا دل موم ہو جائے گا۔ نہیں، زبان دل پہ اثر نہیں کرتی، اس نے کہا دل سے نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے۔ کیسا میرے نبی کا دل کڑا ہوگا؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھ لے۔ تو بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بیٹا بھی یہودی ہے اور باپ بھی کون ہے؟ یہودی، شدید دشمن ہے۔ کننا کا درد ہونا ہے، جڑا درد ہے ٹھا ہو دے ابے دے دل تے وجہ ہونا جا کے۔ اور باپ کی زبان سے کیا نکلا؟ کہنے لگا اتے ابل قاسم، وہ پتر جو اندئی پہ کر لے، جو اندئی پہ کر لے۔ بیٹے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی روح نکل گئی، باہر نکلے حشاش بشاش مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی خوشی؟ کہا میرا ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانا۔ کون لوگ ہو تم یار، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ دیوبندی کافر، بریلوی کافر، اہل حدیث کافر، مماتی کافر، یاتی کافر، اور تم کون لوگ ہو؟ تم اس امت کو کہاں پہنچانا چاہتے ہو؟ جس امت کو نبی نے جوڑ جوڑ کے محبتوں سے پروان چڑھایا، جس کو محبت کا درس دیا، جس کو یہاں تک سکھایا کہ وقت کا مردود ترین انسان، یاد رکھنا میری بات غور سے سننا، وقت کا مردود ترین انسان عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، امی عائشہ پہ بہتان لگانے والا، نبی علیہ السلام کے بارے میں گندی زبان استعمال کرنے والا، سب کچھ ہے، بدبخت ہے، مردود ہے، لعنتی ہے، منافق ہے، اور کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے صاف کہ یہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود جب مر گیا تو بیٹے نے آ کے کہا میرے ابا جی چاہتے تھے کہ آپ کے کرتے میں ان کو کفن دیا جائے۔ ایک طرف دنیا کی عظیم ترین پرسنالٹی جس کے برابر نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، اور ایک طرف مردود ترین جنازہ کہ جو نبی کا دشمن ہو کے مر گیا، منافقوں کا سردار ہے جو، جس کو قرآن نے مردود کہا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے میرے ابے نو تواڈے کرتے چ کفن دینا ہے۔ بولو دیوبندیو، او بولو نا بریلویو، بولو اہل حدیثو، حیاتیو، مماتیو، کچھ تو بولو۔ اپنے نبی سے کیا سیکھا تم نے؟ نبی علیہ السلام فرماتے بلے میرا کرتا تے اس مردود آستے، میرا کرتا اس مردود آستے۔ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ انکار کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ آپ انکار کرتے حق بجانب ہوتے، کیونکہ اس کا کفر وحی سے ثابت ہے۔ تم میں سے کسی کی گمراہی بھی قرآن سے ثابت نہیں، کیونکہ نبی کی زبان سے نہیں نہ آیا۔ ہم تو دلیلیں دیتے ہیں نا ایک دوسرے سے، دیوبندی کہتے بریلوی غلط نے، بریلوی کہتے دیوبندی غلط نے، وہ فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے۔ وہاں تو قرآن اترا ہوا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے، اور نبی علیہ السلام اپنا کرتا مبارک اتار کے دے رہے ہیں، لیکن جا کے دے کفن دے دو، جا کے دے کفن دے۔ تم مسجدوں میں نہیں آنے دیتے، اور تم سلام کا جواب نہیں دینے دیتے۔ تم کون لوگ ہو؟ کس اسلام کے ماننے والے ہو؟ کس رب کو مانتے ہو؟ کس نبی کو مانتے ہو؟ کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنا حق دعا استعمال نہیں کیا۔ یا رسول اللہ اس دن کرتے نا اپنا حق دعا استعمال، جب 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال دیا گیا، حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹ دیے گئے، حضرت حمزہ پہ ظلم کیا گیا، اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے شہید ہو کے گر گئے، 70 بڑے صحابہ شہید، اللہ کے نبی زخمی اور بڑے بڑے صحابہ زخمی۔ یا رسول اللہ اپنا حق دعا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اپنا حق دعا استعمال کیوں نہیں کیا؟ جس دن بی بی فاطمہ کے گھر گئے تھے اور دستک دے کے پوچھا تھا بیٹا اندر آ جاؤں، میرے ساتھ ایک میرے صحابی بھی ہیں، اور اندر سے آواز آئی تھی یا رسول اللہ آنے میں تو مسئلہ کوئی نہیں، میرے کو لینا کپڑا نہیں کہ میں اپنے آپ نو چھپا سکاں، پردے دے احکامات آ چکے ہیں، اندر اتنا کپڑا نہیں۔ اپنا حق دعا استعمال کرتے،
بی بی فاطمہ کے لیے اللہ کی طرف سے خزانے اترواتے، اپنا حق دعا استعمال کرتے، حسن حسین کی شہادت کو رکواتے، اپنا حق دعا استعمال کرتے، عثمان ذی النورین کی شہادت کو رکواتے، اپنا حق دعا استعمال کرتے، دشمنوں سے اپنی حفاظت کرواتے۔ کہا نہیں نہیں میں نہیں استعمال کیتا۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیوں نہیں استعمال کیا؟ کہا میں نے اپنے حق دعا کو سانبھ لیا ہے، کل حشر کے میدان میں میری امت کے نافرمان جب پریشان پھر رہے ہوں گے، اپنا حق دعا استعمال کر کے ان کی اللہ سے بخشش کرواؤں گا۔ خالی سبحان اللہ سے کیا ہوگا؟ یہی تو مصیبت ہے، یہی تو مصیبت ہے کہ ادھر سے میرا بازو ہی لے گا این جن 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 جن، اور تمہاری آواز بڑھتی جائے گی ہاں سبحان اللہ۔ کیڑا سبحان اللہ؟ پچھلے سال نہیں 12 ربیع الاول آئی تھی؟ تیری عمر کتنی؟ کہتا 60 سال۔ کتنے ربیع الاول آئے؟ 60۔ ان ربیع الاول نے تیرے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ تو بے داڑھی والا تھا، داڑھی نہ رکھ سکا، تو بے دیتا تھا، ہدایت نہ حاصل کر سکا، تو لوگوں کے اخلاقیات میں گرا ہوا تھا، اخلاق نہ درست کر سکا، تو خائن تھا، آج بھی خائن ہے، تو جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، نبی کا نافرمان تھا، آج بھی نبی کا نافرمان ہے۔ تیرے میرے اس طرح محفل لگانا، مجلس لگانا، سبحان اللہ کہہ دینا، گل پوری ہو گئی۔ تماشا سمجھ رکھا ہے دین کو۔ اگر اسی کا نام دین ہوتا تو بدر اور احد میں شہداء نہ ہوتے، اگر اسی کا نام دین ہوتا مصعب اور غفاری کبھی شہید نہ ہوتے، اگر اسی کا نام دین ہوتا جو ہم کرتے پھر رہے ہیں تو کبھی سنیہ اور زنیرہ اسلام کے نام پہ کٹتی نہ، اگر اسی کا نام اسلام ہوتا تو کبھی ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گرتے نہ، اگر اسی کا نام اسلام ہے جو ہم کرتے پھر رہے ہیں تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے مت پھرتے ہو یارو۔ تم تے آج بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ کنوں نیواں کرنا ہے، کنوں نیواں کرنا ہے۔ اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حق دعا استعمال نہیں کیا، ان کی بخشش کرواؤں گا۔ کسی کی ماں روئی، کسی کا باپ رویا، کوئی اپنی اولاد کے لیے رویا، وہ کو دکھا تو دو، کوئی ایک دکھا دو جو کہے میں اپنی اولاد کے لیے بڑا رویا۔ میری اماں جان کہتی ہیں کہ حضور جہاں سجدہ فرماتے تھے وہ سجدے کی جگہ آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے گارے میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ وہ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ عرفات کا میدان جو گئے ان کو پتہ ہے، وہاں کی گرمی کا بھی پتہ ہے، آج کی سہولتوں میں بھی وہاں کیا گرمی ہوتی ہے اور کیا حالات ہے، تم اندازہ کر سکتے ہو؟ میرے نبی